اللہ توڑ پھوڑ کے دیے جا. ساری کتاریں وہ قرض لے کر چلی گئی. اب فرمایا اٹھا کپڑا دے کر پھر شان نبی کی حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ ویسے ہی دیکھو قرآن پاک کی آیت میں پڑھتا ہوں پھر آگے چلتے اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اب ایک بات میں ضرور کرتا ہوں. ہر روز تو جاپان پاکستان سے نہیں آ جاتا پتہ ہے پیسے مانگتے ہیں نا. بات وہی ہے وہ یہ. اب میں کہتا ہوں پیر کے دن 2 بجے کی میری فلائٹ ہے. ترجمہ میں کرتا ہوں کسی مذہب کا بھی ترجمہ کھول کے دیکھو. اگر ترجمہ میرا نہ ہو تو مجھے آ کر کہہ دیں میں چودھری نبی صاحب کے پاس ہوتا ہوں. دوسرا آیا نا بات کا فرقہ واریت سے اب تو خود بڑے تنگ ہے. ہم تو چاہتے ہیں جو اللہ نبی کا فرمان ہے وہ قوم اسی پر قائم رہے. اب ترجمہ کیا ہے جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے؟ ترجمہ یہ ہے سنیے. کل فرما دیجیے یا رسول اللہ. کیا کیجیے؟ فرما دیجیے. تو کچھ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہہ دیجیے. وہی نہیں تو آخری بات تو ایک ہی ہے نا. فرما دیجیے. کسی نے زیادہ عدم کیا تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ فرما دیجیے. تو کوئی کہتا کر دیجیے. آگے ترجمہ کیا ہے؟ اللہم مالک الملک. اے اللہ بادشاہیوں کا بادشاہ تو. ترجمہ ہے بھائی. ترجمہ غور سے سننا کیونکہ یہ مسئلے کبھی کبھی ہوتی ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر عقیدت رکھ کر کوئی قرآن حدیث سنے تو ہو سکتا ہے اللہ سارے گناہ معاف کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھنا. ہم شعبہ باز نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی رحمت پر امید ضرور ہے کہ ہم جو دل سے قرآن حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کی شان بیان کر رہے ہیں اس کے صدقے تمام کو بچتے. اب ترجمہ کیا ہے؟ اللہم مالک الملک. اے اللہ تو بادشاہیوں کا بادشاہ ہے. یہ تو سارے مانتے ہیں. ساری دنیا مانتی ہے. جو میلاد نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں اللہ بادشاہیوں کا بادشاہ ہے. اچھا اب وہ بادشاہ کو بادشاہ کہتا ہے. قرآن پاک کی آگے آیت پڑھو. تو دل ملک کا منتشا. جسے چاہے تو بادشاہ بنا دے. جسے چاہے. ہاں یہ ترجمہ ہے اور تمام مردوں کا اتفاقی ترجمہ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا. تو دل ملک کا منتشا. جسے چاہے تو بادشاہ بنا دے. اللہ تو جسے چاہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ بے اختیار ہوتا ہے. تو جسے اللہ بادشاہ بنائے جسے اللہ اتنی کنجوس ہے کہ بادشاہی دے دی اور اختیار اپنے پاس رکھا. فرمایا نہیں میں اللہ ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے زمین و آسمان کے خزانوں کی. میں نے تو بنائی اپنی مخلوق کے لیے ہے. رو رہے تھے نا. رو رہے تھے. وہ گئے کہنے لگے بابا وہ آپ کا مرید رو رہا ہے. کیا ہوا؟ سکرات موت طاری ہے. سکرات موت موت اس پر طاری ہے. وہ رو رہا ہے.
اچھا وہ بابا جی اٹھے تو پہنچ گئے، فرمانے لگے کیا ہوا تجھے؟ جی موت کے اثرات ہیں، ہمارے مرنا تو یقینی ہے، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ قبر میں جو فرشتے آتے ہیں کیا جواب دوں گا۔ تو وہ بابا جی فرمانے لگے ان کو اتنا کہہ دینا کہ میں اس بابے کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ بابا کون؟ اب یہ تلاش کرو وہ بابا کون تھا جسے ہم غوث پاک کہتے ہیں، یہ بابا وہ۔ اور یہ کتاب بھی دوسری حضرات کی ہے، ہم تو پہلے مانتے ہیں، ہم کیا مطلب ہم پہلے مانتے ہیں بھائی جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دین عیسوی کے پریوں کا ذکر کر دے تو جو امام الانبیاء ہے، نبیوں کے امام ہے، ان کی امت میں وہی ہوئی عیسائیوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ولی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 3 بندے بھیجے، جاؤ فلاں جگہ بت پرستی ہو رہی ہے، بتوں کو وہ سجدے کر رہے ہیں، تم جا کر اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرو اور میری رسالت بیان کرو۔ تو چلتے چلتے وہ چلے گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ ایک ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی کیا چاہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، بھائی کچھ کر کے دکھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں کر کے دکھائیں گے۔ چلتے چلتے بادشاہ تک بات پہنچی تو ایک مائی کا بیٹا ہے، یہ سورت یاسین کی بات کر رہا ہوں، ہاں جی، ایک مائی کا بیٹا مرا پڑا تھا، 7 دن گزر گئے، وہ پھولنے پھٹنے کے قریب ہو چکا تھا، مائی دفن نہیں کرنے دیتی۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ بھی، ہمارے دادا، وہ سارے بتوں کی پرستش پوجا کرتے چلے آئے، ہم کیسے تمہارے کہنے پر کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگر تم ایک اللہ کہنے میں سچے ہو تو یہ جو مائی کا بیٹا ہے نا 7 دن ہو گئے مرا پڑا ہے، اس کو زندہ کر کے دیکھو۔ کیا ہوا؟ کہاں لکھا ہے؟ سورت یاسین، سورت سنیے قرآن اللہ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ یہ سورت یاسین 7 دن کا مردہ جو تڑپ چکا تھا، پھٹنے کے قریب آ گیا، متاثر ہو چکا تھا، اللہ کے پریوں نے اشارہ کیا، ووٹ کر رہ گیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں میں یہ کرنٹ ہے، سبحان اللہ، تو جو امام الانبیاء نبیوں کے امام ہیں، ان کی امت میں ولیوں میں کتنا کرنٹ ہے۔ میرے غوث پاک نے فرمایا کہ میرے کپڑے تو دھوتا رہا، اب تو کیوں ڈرتا ہے؟ جب قبر میں جائے گا تو فرشتے آئیں گے، ان کو کہہ دینا میں غوث پاک دو بھی کا۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے مجھے راضی کیا میں اس کو کیوں نہ راضی کروں؟ جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، سمجھا؟ جب بندہ اپنی مرضی ختم کر کے